أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو قیامت تک آنے والی زندگی کے طور اور طریقے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ جو باتیں دور خیر القرون میں ہو سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کام بتا دیے۔ بیچ کے زمانے میں کیا ہوگا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی سب بتا دیے، اور اخیر دور میں کیا کیا ہونے والا ہے، وحی الہی کے روشنی میں پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ساری باتوں سے آگاہ فرمایا۔ اور جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو راستے کے تمام خطرات سے آگاہ کرتی ہے کہ جس راستے سے تم جا رہے ہو، تمہیں کہاں کہاں کیا کیا خطرات پیش آ سکتے ہیں، تو اس کے دفاع کی تمہیں کس طرح تیاری کرنی ہے، اور اپنی حفاظت کے ساتھ تمہیں کس طرح اپنا سفر طے کرنا ہے، تو ایک شفقت بھری ماں جو اپنی اولاد کو اس کے حفاظت کی تدابیر بتا کر آگاہ، چوکنا اور متنبہ کرتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو، ہم کو اور ساری امت کو، قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو تمام چیزوں سے مکمل طور پر آگاہ فرما دیا۔ جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں، مشہور بات یہ ہے کہ ہر ایک کی زبان اس بات کی طرف چلتی ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں فتنے پنپ رہے ہیں، فتنے ابھر رہے ہیں، فتنے اٹھ رہے ہیں، اور واقعی عجیب و غریب فتنے ہیں۔ پہلے آپ فتنوں کو سمجھیں۔ فتنہ قرآن پاک میں بھی یہ لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الفتنۃ اشد من القتل۔ یہاں پر اللہ نے فتنے کا ذکر فرمایا۔ ایسے کئی جگہ قرآن مجید میں لفظ فتنہ استعمال کیا گیا ہے۔ احادیث پاک میں بھی کئی مقامات پر لفظ فتنہ استعمال کیا گیا ہے، اور آپ ہم سب میں بھی یہ فتنوں کے دور سے یہ بات بڑی مشہور ہے۔ عربی میں لفظ فتنہ کہا جاتا ہے اس سونے کو جو سونار کے بھٹی پہ جس کو تپایا جائے، اور سونار کے یعنی بھٹی میں تپانے کے بعد اس کے ذریعے سے اس کا کھراپن اور کھوٹاپن الگ الگ کیا جائے۔ تو جس سونے کا کھرا اور کھوٹاپن آگ پر تپا کر الگ الگ کیا جاتا ہے، ایسے موقع پر بھی لفظ فتنہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے یہ تعریف سمجھی ہے تو اس سے اگلی باتیں سمجھنا بہت آسان ہوگا کہ فتنوں کے دور میں کھرے اور کھوٹوں کو بہرحال الگ کیا جاتا ہے، اور ان کو اس کے ذریعے سے ان کے درمیان تمیز پیدا کی جاتی ہے۔ تو لفظ فتنہ تو بہت ساری جگہوں پر استعمال کیا گیا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو بکثرت آپ کو یہ جملہ ملے گا، وہاں جب آخری دور کی باتیں جہاں بیان کی جاتی ہے وہاں پر یہ باب بیان باندھا جاتا ہے، ابواب الفتن، ابواب الفتن۔ اب یہاں پر فتنوں کے دور کی کیا کیا نشانیاں ہوگی، کیا کیا علامتیں ہوں گی، اور کیا کیا باتیں ہو سکتی ہے، ابواب الفتن میں وہ ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں
ایک بہت بڑا باب اس عنوان کا بیان کیا ہوا ہے، اور ساری کتب احادیث میں اس کو بڑے واضح طریقے پر بیان کیا گیا ہے، ابواب الفتن۔ یہ جسے آپ ہم سب فتنوں کا دور کہتے ہیں، دراصل ان ابواب میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ساری باتیں جمع کر دی گئی ہے جس میں پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرب قیامت جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب تم پر فتنے ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ اندھیری رات ہوتی ہے اور اندھیری رات کا اندھیرا ٹوٹ پڑتا ہے، بس اسی انداز کے تم پر فتنے ٹوٹ پڑیں گے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قرب قیامت آخر زمانے میں مسلمانوں خصوصاً تم پر ایسے فتنے ٹوٹ پڑیں گے جیسے تم پر آسمان سے بارش کے قطرے ٹوٹ پڑتے ہیں، جس کثرت سے بارش کے قطرے برسنا شروع ہو جاتے ہیں، بس اسی کثرت سے فتنے یہ شروع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ چنانچہ آج آپ ہم سب دیکھ لیں، اس وقت پورے دنیا کا حال یہی ہے کہ ساری دنیا فتنوں میں گرفتار ہے، طرح طرح کے فتنے، نئے ایسی باتیں پیش آ رہی ہیں۔ اور بات بھی یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں سے آگاہی فرمائی، یہ اپنی امت پر شفقت کے طور پر کہ میری امت ان فتنوں کے زمانے میں اپنی حفاظت کر سکے، اپنے آپ کو بچا سکے اور اپنی حفاظت کا سامان مہیا کر سکے، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کی ساری نشانیاں واضح طور پر ارشاد فرما دی، اور ابواب الفتن باضابطہ احادیث کی کتب میں آپ اس کو پڑھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے تو اندازہ رہے گا کہ یہ کتنے قسم کے ایسے عجیب فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے فتنوں سے، آزمائشوں سے ہماری، آپ کی، سب کی اور سارے امت مسلمہ کی بے انتہا حفاظت فرمائے۔ ایسے دور میں عمومی زبان میں فتنہ ایک اسے کہا جاتا ہے کہ جس دور میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے، جس دور میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، جس دور میں ان باتوں کی تمیز کرنا مشکل ہو جائے، بس وہ فتنوں کا دور ہے۔ آپ ایسے بکثرت واقعات اور باتیں دیکھیں گے کہ جس میں تمیز کرنا بظاہر مشکل ہو جاتا ہے کہ دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، اس میں حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، جب سمجھنا مشکل ہو جائے تو اسی کو فتنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کسی جگہ آپ رکے ہوئے ہیں، یہاں بہتری رکنا ہے یا یہاں سے چل دینا ہے، سمجھ سے بالاتر ہے اور کوئی بات سمجھانے والا اور سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، یہ فتنوں کا وقت ہے۔ تو جہاں بھی جو چیزوں میں حق اور باطل میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے اور دو باتوں کا سمجھنا حق اور باطل کے اعتبار سے مشکل ہو جائے تو بس اسی کا نام فتنوں کا زمانہ اور فتنوں کا دور کہا جاتا ہے۔ اس وقت بے شمار ایسے حالات آتے ہیں، انسان کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو ایسے شخصوں کا تذکرہ فرمایا جن میں دونوں میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ اب دونوں میں لڑائی تو ہو رہی ہے، لیکن دونوں کا جذبہ یہ ہے، ہر ایک فریق یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے کو قتل کروں اور دوسرا یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو قتل کروں، تو دونوں کا ارادہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ہے، یا دونوں جماعتوں کا ارادہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ارشاد فرمایا، القاتل والمقتول کلاہما فی النار،
قتل ہونے والا اور جسے قتل کیا گیا، قتل کرنے والا اور جسے قتل کر دیا گیا، یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ قتل کرنے والا قتل کرنے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، لیکن جسے قتل کیا گیا جو مقتول ہے اسے کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو واضح طور پر ارشاد فرمایا، دراصل بات یہ ہے کہ قتل کرنے والے نے تو اسی وجہ سے قتل کیا کہ یہ میرا دشمن ہے، لہٰذا قاتل تو جہنم میں چلا جائے گا، لیکن مقتول اس وجہ سے جہنم میں جائے گا جسے قتل کیا گیا کہ اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ میرا بس چل جائے تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ تو بات ہو گئی کہ یہ قتل ہو گیا، ورنہ اگر یہ قتل کر دیتا تو یہ قاتل بن جاتا۔ اس وجہ سے القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل ہونے والا اور قتل کرنے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم تو دیکھ کر فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، اس میں حق میں کون اور باطل میں کون ہے، تو ظاہر ہے تو ہم تو فتنے میں گھر گئے، لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور پر ارشاد فرما رہے ہیں ان کے نیتوں کے کھوٹ تھا، نیتوں کا فتور تھا، اور آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں یہ قتل غارت گیری چاہتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی دونوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو بھائیو، آپ ہم سب بھی جس دور سے اس وقت گزر رہے ہیں، یہ فتنوں کا واقعی عجیب و غریب فتنوں کا دور ہے۔ آپ جس طرف دیکھو امت مسلمہ پر بڑے بڑے فتنے اس وقت لاگو ہو رہے ہیں، داخلی فتنے، خارجی فتنے، اندرونی فتنے، بیرونی فتنے، زمینی فتنے، آسمانی فتنے، ہر طرح کے فتنوں میں اس وقت ہم گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ساری دنیا میں آپ دیکھیں گے تو بس یہی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بسا اوقات یہ بات سامنے آتی ہے کہ بڑے بڑے قومیں ہیں اور ان کی تعداد بہت مختصر ہے، نام ان کے بہت اونچے ہیں، لیکن تعداد میں بہت چھوٹے ہیں، کوئی ان کا پیچھا نہیں کر رہا ہے۔ بڑے بڑے دہشت گرد ہے، قتل و غارت گری کر رہے ہیں، لیکن ان کا نام نہیں آتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ اپنی اپنی بہادریاں ظلم و ستم کے ساتھ بتا رہے ہیں، اور صاف طور پر آخرت کے قانون کے تو خلاف کر ہی رہے ہیں، دنیا کے قانون کے خلاف بھی بڑے بڑے جرم کرتے ہوئے ساری دنیا دیکھ رہی ہے، پھر بھی دنیا کی طاقتیں ان کے پیچھے لگی ہوئی نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ پیچھا اگر کسی کا کیا جا رہا ہے وہ صرف اسلام اور مسلمان ہے، جن کا اس دھرتی پر سب سے زیادہ پیچھا کیا جا رہا ہے۔ اور ایک طرح کی بڑی آزمائشوں میں اور بڑے فتنوں میں یہ امت اس وقت نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فتنوں کے دور کے خطرات سے بچانے ہی کے لیے امت کے حق میں پیشن گوئیاں آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دی کہ ایسا ہونے والا ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی امت کو فتنوں سے آگاہ کرتے ہوئے، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ قومیں ایک دوسرے کو مسلمانوں کے خاتمے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کے قتل کے در پر ہونے کے لیے ساری قومیں ایک دوسرے کو ایسے ہی دعوت دے گی جیسے دسترخوان بچھانے کے بعد اس پر ساری کے ساری غذائیں اور کھانے کی چیزیں رکھنے کے بعد ایک دوسرے کو کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کا پیچھا کرنے کے لیے ساری قومیں ایک دوسرے کو دعوت دے رہی ہوگی۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی گویا اپنی آنکھوں سے آج کے حالات دیکھ رہے تھے، اور آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت اور اس دور میں ہماری تعداد کم ہوگی؟
اتنا ہمارا جو پیچھا کیا جا رہا ہوگا تو کیا ہم کم ہوں گے جس کی وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں نہیں، اس وقت تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت اس وقت ایسی ہوگی جیسے خس و خاشاک ندی اور دریا میں بہنے والے یہ معمولی جو تنکے بہتے رہتے ہیں پانی کے بہاؤ میں، ایسے تم اس وقت بے حیثیت ہو جاؤ۔ پوچھا گیا اس کی کیا وجہ؟ تو آپ نے اس کی 2 وجہ فرمائی، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ 2 باتیں جب میری امت میں کثرت سے پائی جائے گی اس وقت میری امت پر ایسے حالات آنے والے ہیں۔ اس میں ایک چیز حب الدنیا، وہ دنیا کی خوب محبت کرنے لگے گی اور دنیا کی محبت اس کے دل میں رس بس جائے گی، اور وہ دنیا ہی کے محبت پر اپنے آپ کو مٹا رہی ہوگی اور سب کچھ فریفتہ کر رہی ہوگی، تو دنیا کی محبت اس کے اندر خوب بھری ہوئی ہوگی۔ میرا مال، میری دولت، میرے بنگلے، میری حیثیت، میری موٹریں، میری کاریں، میری عزت، میری دولت، میرے جو سامان اور میری عزت، میری شہرت اور سب میرا، اس معاملے میں نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، پر جمع پر جمع، جمع پر جمع کرتے رہیں گے۔ حق والوں کے کتنے ہی حق دب رہے ہیں، کتنے ہی حق مارے جا رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی، اور صرف مال کی محبت جمع کرتا رہ رہا اور گن گن کے رکھتا رہا۔ جمع مالا وعددا، مال کو جمع کرتا رہ رہا ہے، گن گن کے رکھتا رہ رہا ہے۔ جب مال کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی، وہ کراہیت الموت، اور موت کی کراہیت، یعنی موت کو وہ بہت زیادہ ناپسند سمجھ رہا ہوگا۔ جس وقت مسلمانوں میں یہ 2 باتیں پیدا ہوگی اس وقت مسلمانوں پر ایسے حالات کا عام گھیراؤ ہوتا چلا جائے گا، زمین ان کو اپنے لیے تنگ ہوتی ہوئی نظر آتی رہے گی۔ آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا ہی مال کما لیا، کتنا ہی مال جمع کر لیا، آخر اگر یہ مال میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو معلوم نہیں کس کے ہاتھوں جائے گا، تب بھی یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ برابر مال کی محبت، دولت کی محبت، عیش و آرام کی محبت میں پڑا ہوا ہے، تو حب الدنیا، دنیا کی خوب محبت کر رہا ہے، وہ کراہیت الموت، اور موت کو تو بالکل یہ سمجھتا ہے کہ موت میرے قریب ہی آنے والی نہیں، موت سے بالکل دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ 2 باتوں کی وجہ سے میری امت پر یہ حالات آنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ پیشن گوئی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہی باتیں آج دیکھیے، مسلمانوں کے پاس کیا مال کم ہے، اور مسلمان حکمران کہاں کہاں نہیں ہے، ان کے پاس مال کی ریل پیل ہے، بلکہ بعض حکومتیں تو اتنی ہیں اور مال و دولت رکھنے والے کہ ان کے پاس رکھنے کو جگہ نہیں ہے، ان کی عقل کام نہیں کرتی ہے کہ یہ مال و دولت کہاں رکھے، لیکن ہوس ایسی بری چیز ہوتی ہے کہ مزید کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات، اپنے اوپر ایسے کہیں ہم موت کے تلے دب نہ جائے، تو موت کا ڈر، یہ 2 باتوں نے اچھوں کو دبا کے رکھ دیا۔ آج کھلے عام آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور ادھر دیکھیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر محنت اتنی فرمائی، اور صحابہ کے ذریعے سے پورے امت پر ایسی محنت کا ماحول قائم فرما دیا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی دل سے مال کی محبت مکمل طور پر نکال چکا تھا، دل میں کہیں مال کی محبت کے لیے ان کے دلوں میں کہیں جگہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ مال اپنی وقت گزاری کے لیے، حقوق کی ادائیگی کے لیے، اپنی ضروریات کے تکفل کے لیے ہوتی تھی، اس سے زیادہ مال کا ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور رہا مسئلہ موت کا، تو موت سے تو اللہ اکبر، ان کے پاس موت کا، اس لیے کہ آخرت کی تیاری اس قدر ان کے اندر ہوا کرتی تھی کہ موت کا ڈر اور خوف کرنے کی انہیں ضرورت ہی نہیں پیش آیا کرتی تھی۔ آپ حیرت کریں گے، ایسے واقعات تھے، ساری بزدلی، پوری بزدلی ان کے دلوں سے نکل چکی تھی، کہیں ڈر اور خوف نہ ان کے پاس سامنے والی طاقتوں کا،
نہ حکومتوں کا، نہ آلات کا، نہ اسباب کا، نہ کثرت کا، کسی چیز کا خوف انہیں ڈرا کر پیچھے نہیں رکھا کرتا تھا۔ وہ بڑھتے جاتے تھے، قربان ہوتے جاتے تھے، اور یہ یقین کر لیتے تھے جیئیں گے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جیئیں گے، اور مریں گے سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ ہمیں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو یہ جذبہ ان کے اندر اتنا مضبوط تھا کہ اس جذبے نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا تھا۔ واقعات اگر آپ کتب سیرت میں پڑھیں گے اور کتب احادیث میں پڑھیں گے تو اندازہ آئے گا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک ہی تنہا صحابی ہے، ایک غزوے میں تنہا ہی رہے اور تنہا کھڑے رہے۔ دشمنوں نے دیکھا کہ یہ اکیلے ہیں، اور ادھر سے کئی ایسے دشمن اور وہ سارے کے سارے ہتھیاروں سے لیس ہو کر ان صحابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ صحابی ماشاءاللہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر خود بھی مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا میں تنہا ڈٹ کے ان کا مقابلہ کروں گا۔ صحابہ کی ایک جماعت جا رہی تھی، اچانک انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو مقابلے کے لیے آگے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تم کہاں لڑ رہے ہو؟ وہ کئی لوگ ہیں، جنگجو ہے، اور اگر تم یہاں سے نکل گئے تو بچ کر نکل سکتے ہیں، تو تم ان کے مقابلے کے لیے آگے مت بڑھو۔ تو اللہ اکبر، انہوں نے کہا میں تم کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم میرے اور جنت کے بیچ میں تم نے حائل مت ہونا، مجھے ان کا مقابلہ کر کر سیدھا جنت میں جانا ہے، تم مجھے جنت میں جانے سے کیوں روک رہے ہو؟ تنہا ہے اور مقابلے کے لیے ڈٹ گئے۔ ان کی ہمت تھی، جواں مردی تھی، اللہ پر اعتماد اور یقین تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کے خاطر وہ نکل رہے ہیں۔ صحابی رسول، آپ کو معلوم ہے عجیب بات ہے کہ ادھر سے سامنے سے تنہا دشمن کا تیر آ کر لگ گیا۔ تیر آ کر لگنے کے بعد تو کتنا واویلا ہونا چاہیے تھا، کتنی تکلیف ہونی چاہیے تھی۔ خون کا فوارہ اڑنے لگا، ابل پڑا بدن سے، اور فوراً یہ جملہ زبان سے نکلا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا کہ اب میں شہید ہونے والا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا اس لیے کہ میں تو اب شہید ہونے والا ہوں۔ یعنی عجیب جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اس طریقے سے جان نثاری کا عطا فرمایا تھا، قربانی کا جذبہ، اور ان کے جذبے بڑے بلند تھے، باہمت تھے، کہیں بزدل نہیں ہوتے تھے، ہر وقت یہی سوچتے تھے جیئیں گے اللہ کی سربلندی کے لیے، مریں گے شہادت حاصل ہوگی تو جنت اللہ نصیب فرمانے والا ہے، نہ دنیا میں نقصان ہے نہ آخرت میں نقصان ہے۔ اور ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور ان کے بڑے، ان کی بیویاں بھی ماشاءاللہ وہ خود بھی ان کو ابھارا کرتی تھی کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، اللہ کے نسبت پر اگر جان جائے تو قیامت کے دن وہ بچے کہتے تھے کہ قیامت کے دن الحمدللہ میں یتیم بچہ رہوں گا، اور قیامت کے دن ایک شہید باپ کے جھنڈے تلے اللہ مجھے کھڑا ہونے کا موقع عنایت فرمانے والا۔ ان کی عورتوں کے اندر یہ جذبات تھے کہ الحمدللہ جو بھی بات ہے، لیکن قیامت کے دن ایک شہید کی بیوی ہو کر رہنے کا اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پر شرف عطا فرمانے والے ہیں، اس میں حیرانی و پریشانی کی کیا بات ہے؟ یہ ان کے اندر جذبات موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں یہی بات ارشاد فرمائی، حب الدنیا، یہاں تو ساری دنیا کی محبت، اتنا مال جمع کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ اب یہ پھر میرے بعد میرے مال کا کیا ہوگا، مال کہاں جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سو کو خود کے کفن کے لیے اس کا مال نصیب نہیں ہوتا ہے، اور ایسا دیکھو وہ کراہیت الموت، اور موت کو تو ایسا ناپسند سمجھائے۔ تو بھائیو، ہمیں حیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیاوی زندگی مختصر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، ہمیں اور سب کو جو عطا فرمائی ہے وہ اسی عظیم مقصد کے خاطر عطا فرمائی کہ اسلام کی سربلندی کے لیے جیسی اور جو جہاں قربانی کا موقع آئے اپنی قربانی پیش کریں، اور اللہ کے نسبت اور اپنی جان اور اپنا مال لگائیں۔ اللہ قرآن کریم میں اسی لیے صاف الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جانوں کو اور ہمارے مالوں کو
جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اور صحابہ اس کو اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھتے تھے، میری جان بھی گئی تو یہ اللہ نے خریدی ہوئی ہے، اور مال بھی گیا تو اللہ نے خرید لیا ہوا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمانے والے ہیں۔ تو ہم تو جان اور مال میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، جس کی نحوستوں سے بھائیوں ہمارا اپنے نگاہوں کے سامنے خود کا بھی نقصان ہو رہا ہے، ہماری بڑی بڑی نسلوں کا اور پوری امت پر حالات ہی حالات ہے، اور یہ اپنی جان اور مال کی محبت میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا جا رہا ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا بھائیوں کہ یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور میں یہ سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، یہ کھرا اور کھوٹے کو پہچاننے کا دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جن کو آزمائشوں میں فتنوں میں گرفتار فرماتے ہیں، ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ یہ ایسے حالات میں حق پر قائم رہتے ہیں یا حق سے پھسل جاتے ہیں۔ جو پھسل گئے گویا وہ امتحان میں ناکام ہو گئے، صرف نام اپنا مسلمان رکھنے سے کام نہیں بننے والا ہے، بلکہ جس آزمائش میں اسے اتارا گیا ہے، جن فتنوں میں انہیں مبتلا کیا گیا ہے، ان پر اسے صحیح صادق بن کر اترنا ہے کہ کچھ حالات کہیں سے کہیں چلے جائے، لیکن دین ایمان کی حفاظت، میری آل اولاد کی حفاظت اور نسلوں کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اور بات آگے بڑھ گئی تو مجھے جان بھی لگانی ہے اور مال بھی لگانا ہے اور سب کچھ قربان کرنا ہے، اور لگانا اس وجہ سے ہے کہ یہ میرا ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے تمہاری جانوں کو اور مالوں کو اس بات کے بدلے خرید لیا ہے کہ یہ دو چیزیں تم دے دو گے تو اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا فرمانے والا ہے۔ تو ہمیں تو ایسے موقع پر یہ بات خاص طور پر یاد آنی چاہیے کہ بھائی ہمارا اصل معاملہ یہ جنت سے ہے، دنیا ہمارے لیے تو قید خانہ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، یہ دنیا جو ہے مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قید میں مصائب آئیں گے، قید میں حالات آئیں گے، قید میں منمانی نہیں چلے گی، قید میں مرضی نہیں چلے گی، قید میں تو ظاہر ہے کہ وہاں پر جیل سے جو چیزیں دی گئی وہی کھانا ہے، جب ان کا جو انتظام دیا گیا ہے ویسے ہی رہنا ہے، جو کرنے کو کہا گیا ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ تو جیل میں اور قید میں تو ساری پابندیاں ہوتی ہے۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پابندی کے ساتھ رہنے ہی کے لیے آپ کو ہم کو سب کو بھیجا ہے۔ یہاں ہم عیش کے لیے نہیں آئے، آرام کے لیے نہیں آئے، دوسروں کے ساتھ حالات پیش آ رہے بلکہ ہم ان کے تماشائی بن کر دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا امتحان لیا جاتا ہے کہ ایسے موقع پر تمہارا جذبہ کیا ہوتا ہے اور تمہاری کیفیات کیا ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے دین کی ایمان کی حفاظت اس وقت یہ ہمارا اولین فریضہ ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے عہدے کی حفاظت کے خاطر، کرسی کے حفاظت کے خاطر، اپنی دولت کے حفاظت کے خاطر، اپنے مقام اور مرتبے کے حفاظت کے خاطر اپنے ایمان کے سودے کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتحان میں مبتلا فرما کر اس کا امتحان لے رہا ہے کہ جب میں نے تجھے اتنا دیا ہے تو میں اب تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اب یہ تیرے ہاتھ میں عہدہ ہے، یہ کرسی ہے، یہ مال ہے، یہ دولت ہے، اگر تیرے طرف اور قوموں کی طرف سے حالات آتے اور وہ تجھے کفر پر مجبور کرے، شرک پر مجبور کرے، اور تجھے اگر وہ جو ہے کسی ناجائز کام پر مجبور کرے، تو اب تیرا امتحان لیا جا رہا ہے کہ اس وقت تو ان کے سامنے جھکتا ہے یا اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے آل اولاد کے بارے میں اللہ تعالی ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے اسکولوں میں، کالجز میں بچے بڑی بڑی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، اور کوئی جو ہے کلیکٹر بننے کی تیاری میں ہے، کوئی وہاں بڑے بڑے عہدوں پر پہنچنا چاہتا ہے۔ اب ایسا پہنچنے کے موقع پر اس کا امتحان لیا جاتا ہے کہ وہاں پر اگر کلمات کفر کرائے جا رہے ہیں، کلمات شرک کرائے جا رہے ہیں، اور ان کو اس لائن کا کوئی معاملہ کرایا جا رہا ہے، تو اس کے ماں باپ کا بھی امتحان ہے، اس کا بھی امتحان ہے کہ تو ان کے سامنے جھک کر اپنے جہاں پہنچنا ہے، بس اس عہدے، کرسی اور اس جو ہے ڈگری تک پہنچنے کے خاطر ایمان اعمال کو برباد کرتا ہے، ان کی حفاظت کر کے وہاں پر پہنچتا ہے۔ اگر حفاظت کر کے پہنچ رہا ہے تو واقعی یہ نور علی نور ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب فرمایا ہے۔
اور اگر نہیں پہنچتا ہے حفاظت کر کے تو یہ ناکام ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی اسے نقصان اٹھانا ہے۔ تو یہ تو فتنوں کا دور ہے، اور ان فتنوں میں کھرے اور کھوٹے کی اللہ تبارک و تعالیٰ تمیز کروانا چاہتے ہیں۔ تو بھائیوں، کامیاب ایمان والا وہ ہے جو اس دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر ایمان کے تقاضوں پر چل کر بتائے، عمل کر کر بتائے، اور ایمان کے تقاضے پورے کرے۔ ان آزمائشوں کو دیکھ کر یہ متاثر نہ ہو، پریشان نہ ہو، بلکہ ان کی ہمت بڑھے، ان کی اہمیت بڑھے۔ حالات پہلے سے آتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑے بڑے حالات آئے۔ غزوہ احزاب اسی وجہ سے پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بچ گئے تھے، آپ اور آپ کے صحابہ اور مسلمان۔ باقی اس زمانے کے سارے یہودی، سارے مشرکین اور ساری کے ساری قومیں، سارے فرقے، سب احزاب کا انہیں نام دیا گیا تھا۔ یہ سب ٹکڑیاں ایک ساتھ ایک طرف جمع ہو گئی تھی، اور صحابہ ایک طرف۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ زلزلوا زلزالا شدیدا، سخت جھنجھوڑے گئے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور اس کڑے آزمائش کے وقت میں اللہ نے صحابہ کو ایسے ثابت قدم فرما دیا، ایسے ثابت قدم فرما دیا، ایسے ثابت قدم فرما دیا کہ انہوں نے نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی، نہ وطن کی پرواہ کی۔ اللہ اور رسول کے حکم پر جب وہ کھڑے ہو گئے تو بھائیو پوری قومیں ایک ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قوموں کے مقابلے میں، وہ ہزاروں کا لشکر تھا اور یہ صرف سینکڑوں تھے، ان سینکڑوں کو اللہ نے سب پر غالب فرما دیا، سب پر غالب فرما دیا، اور پورے دنیا کو بتایا کہ حق کے خاطر ڈٹ کے اگر تم کھڑے ہوں گے تو ہر جگہ کامیابی تمہارے ہی قدم چومنے والی ہے۔ لیکن حق پر تمہیں کھڑے رہنا پڑے گا، جمے رہنا پڑے گا، تمہیں وہاں پر قائم رہنا پڑے گا۔ یہ آزمائشوں کا دور ہے بھائیوں۔ کسی بھی آزمائش کے موقع پر، کسی بھی فتنے کے موقع پر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جم کر مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان پر، اپنے اعمال پر کھڑا رہے۔ وَنَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی ہے اور فتح قریب بھی ہے۔ اللہ اسی کو غلبہ اور فتح دینے والے ہیں۔ ظاہر میں اگر کچھ ناکامی نظر بھی آئے، ہمیں پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا صاف اعلان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ قرآن کریم جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں پہلی آیت ہے لا ریب فیہ۔ اللہ نے جتنے وعدے اس پورے قرآن کے 30 پاروں میں کیے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب ہو کر رہنے والے۔ شک شبہ تو ہمارے اپنے نیتوں میں ہے، ہمارے اپنے ایمان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے معاملات، ورنہ قرآن کے پہلے صفحے پر اللہ نے لکھا ہے کہ جو کچھ اب یہاں سے آگے بیان کیا جا رہا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ان وعد اللہ حق، جتنے وعدے اللہ نے ایمان والوں سے کیے ہیں اور جہاں جہاں کیے ہیں وہ سب سچے ہیں، حق ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا ہر معاملہ اور حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ بس بھائیو، ہمارے ثابت قدمی کی ضرورت ہے، ہمتوں سے رہنے کی ضرورت ہے، بزدل مت ہو، کم ہمت مت ہو، اعمال سے منہ مت پھیرو بھائیو، ایمان پر قائم رہیے اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے۔ اور پھر ان ساری چیزوں کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ ایسے امتحان کے دور میں ہمارا رجوع اللہ بڑھے، نمازوں کا خصوصی طور پر اہتمام۔ لیکن افسوس ہے اتنے بڑے حالات میں گھرے ہوئے ایمان والے نظر آ رہے ہیں۔ ہر مسجد میں پہلے جو آدھی صف ہوتی تھی فجر میں، آج بھی آدھی ہی صف ہو رہی ہے۔ نمازوں کی یہی رفتار ہے۔ پہلے جمعہ کے نماز میں جہاں جہاں جمعہ کی نمازوں کو جاتے ہیں وہاں خطبہ غلطی سے مل گیا تو مل گیا، ورنہ تیاری یہ ہوتی ہے آخری قاعدہ بھی مل گیا تو جمعہ تو مل گئی۔ یہاں کہاں رحمتیں میرے گود میں آ جائیں گی، باہر چاہے جتنی لعنتیں ملتی رہے، پھٹکار ملتی رہے، وہ چلے گا، لیکن یہ رحمتیں لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور بس وقت برباد کرتے ہوئے ہوٹلوں پہ، ٹپریوں پہ، روڈوں پہ، راستوں پہ، کاروبار میں، تجارتوں میں، آج جمعہ کی نماز کی بھی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے اور اللہ کی مددوں کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ فجر کی نمازوں میں سوتے پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی مددوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ صدقہ خیرات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اللہ کی مددوں کا انتظار کر رہے ہیں۔
بھائیو ابھی آپ نے واقعات سنے کہ صحابہ نے جان بھی لگائی، مال بھی لگایا، وقت کا جو تقاضا تھا قربان کیا، تو وہ نگاہوں کے سامنے اللہ کی مددوں کو اترتے ہوئے دیکھا کرتے تھے۔ اور آج ہم سب پریشان ہو رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ یہ پیشن گوئیاں اسی لیے دی گئی ہے کہ ہم سدھر کر سنبھل کر رہیں اور اپنی اصلاح کی فکر کر کر اللہ سے جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ساری ہدایات پر ہم سب کو جم کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد